بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، جشن آزادی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں۔ 14 اگست اور 79ویں سالگرہ یعنی 79th پاکستان کی یہ سالگرہ ہے۔ 79 برس کا پاکستان ہو گیا ہے، اور ان 79 برسوں میں پاکستان نے، یہ بحث تو بہت ہوتی ہے، کیا کھویا کیا پایا، پاکستان کو کیا ملا، ہم نے پاکستان کو کیا دیا، پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے تھا، پاکستان ویسا نہیں ہے جیسا ہم سب نے سوچا، پاکستان ویسا بھی نہیں ہے جیسا قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے 14 اگست ہر سال جب آتی ہے تو ہمیں اس بات کے اوپر غور ضرور کرنا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے جو بھی ہمیں دیا اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے مگر ہمیں آزادی دی، پہچان دی، شناخت دی۔ آج آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے وطن کی پہچان سے پہچانا جاتا ہے، اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے یا آپ کی شناخت بنتی ہے۔ ہم نے پاکستان کو کیا دیا، یہ ایک بہت ہی ایسا سوال ہے جو کم از کم میں ہر 14 اگست کو ضرور خود سے اٹھاتی ہوں، اور یہ سامنے اپنے آپ سے اس کے اوپر ضرور مکالمہ کرتی ہوں کہ کیا ہم نے پاکستان کو وہ سب کچھ دیا ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا تھا، اپنے پروفیشن کے حساب سے، اپنی زندگیوں کے اعتبار سے۔ اگر ہم وکیل ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اگر ہم انجینئر ہیں، اگر ہم سائنٹسٹ ہیں، اگر ہم صحافی ہیں، اگر ہم جرنل ہیں، اگر ہم سیاستدان ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آج جس مقام پہ بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل شناخت بنی ہے وہ شناخت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل رات بھی ہم ایک عشائیے پہ تھے، ایک ملاقات تھی ہماری، ناروے کے جو وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کے حوالے سے گو کہ یہ ایک آف دا ریکارڈ سٹنگ تھی، لیکن جو پاکستان کے امیج کے بارے میں انہوں نے بات کی، یا جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں پر امید تھے، یا جس طرح پاکستان کے کردار اور پاکستان کی جو شناخت پچھلے کچھ عرصے میں بدلی ہے وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس پہ ہمیں فخر ضرور محسوس ہوا ہے۔ تو پاکستان کی دو پہچانیں اس وقت جو ہے وہ بن چکی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ہے جس میں کہ پاکستان انٹرنیشنلی اپنی کامیابیاں اب ایک بالکل بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کو ایک میڈیٹر کے طور پر، ایک امن کے پیامبر کے طور پر، ایک امن والے ملک کے طور پر جو ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے والے ملک کے طور پر یاد رکھا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب ہمارا قومی محاذ ہے، ہمارے داخلی مسائل ہیں جن کی بہتات ہے اور جن کو کہ ہمیں حل کرنا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ آزاد کشمیر جیسے پرامن علاقے کے اندر، آزاد کشمیر جیسے جو ایک بہت ہی کام، پیسفل، بہت پرامن خطہ تھا، اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں آئیں گی، ایسی خبریں آئیں گی کہ جہاں پہ ہمیں وہاں پر لوگوں کے حوالے سے ایسی افسوسناک خبریں سننے کو ملی، ان کے قتل کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ پاکستان مخالف وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جذبات بھی دیکھنے کو ملے۔ بلوچستان جو پاکستان کے سر کا جھومر کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ امن کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن آج بلوچستان کی جو صورتحال ہے اور آج بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ بھی آج اسی پاکستان کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا، آپ لاکھ کہیں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور سیاسی جماعتوں نے یا سیاسی جماعت نے اس کے اندر کردار ادا کیا ہے، لیکن بطور مملکت، بطور ریاست، یہ وہی خیبر پختونخوا کے غیرت مند پٹھان ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا خون اور اپنا پسینہ جو ہے وہ نظر کیا، اپنی جانیں نظر کی تھی۔ پنجاب کی دھرتی میں جو ہے وہ آج اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اتحاد موجود ہے، پاکستانیت بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل انریسٹ بھی وہاں پر موجود ہے، اور اسی طرح سے سندھ جس کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں یا جو انتہا پسندی ہے، یا جو وہاں پہ ایک طرح سے انتہا پسندی تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ایک قومیت پرستی یا پسندی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اس پہ کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ آپ بحیثیت بلوچ، بحیثیت سندھی، بحیثیت پنجابی، بحیثیت کشمیری، بحیثیت گلگت بلتستان کے بلتی، بحیثیت پٹھان پشتون، آپ کی جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ
وہ برقرار رہے. اس کے اندر نہ تو کسی قسم کی کوئی مزاحمت ہونی چاہیے، نہ اس کے اوپر کوئی غم اور غصہ ہونا چاہیے. یہ بھی پاکستان ہے اور یہ پاکستان کے رنگ ہیں. لیکن یہ تفریق، یہ تقسیم جو آج موجود ہے، اس سے پہلے اتنی زیادہ کبھی نہ تھی. ہمیں آج بھی پاکستان ہونے پہ، پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی مٹی سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی قومیت کے اوپر اپنا فخر جو ہے وہ رہنا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی یہ جو داخلی مسائل ہیں جس کے اوپر کہ کہا جا رہا ہے کہ اب بات چیت ہوگی، اور روز کہا جاتا ہے کہ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی بڑی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں بات کرنا چاہیے. لیکن یہ کتنا مشکل ہے کہ سب کو ایک میز پر لایا جائے. یہ کتنا مشکل ہے کہ مشترکات ڈھونڈ کے سب کو بات کی جائے. یہ کتنا مشکل ہے کہ اپنے دلوں کو وسیع کر لیا جائے اور سب کے اختلافات کو سن کے ان کے ساتھ بات کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ پاکستان جو آئین پسند پاکستان ہے، جس کی بنیاد آئین ہے، اس آئین کو تبدیل کرنے سے آئین کی سربلندی نہیں ہوگی. اس آئین کو پر عمل کرنے سے سربلندی ہوگی جس کی حدود یا جس کا جو نقشہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود یہاں پر پاکستان کے اندر، پاکستان کے حوالے سے سوچا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری بہت پسندیدہ تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر ہے، جس میں وہ اقلیتوں کے حوالے سے ان کا جو پیراگراف ہے، جس کو کہ شروع میں ہی سینسر کا سامنا کرنا پڑا، سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا. اور 11 اگست کی ان کی جو مشہور تقریر ہے قانون ساز اسمبلی کی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو نہیں رہے گا، کوئی مسلمان نہیں رہے گا. سب آزاد ہیں اپنے اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے اور اپنی عبادت کو کرنے کے لیے. اور انہوں نے ایک اور جملہ بھی کہا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کا یہی جملہ سینسر کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بنیاد کے اوپر آئندہ پاکستان کو جو ہے وہ اس کا بہت ساری قوتیں، غلط اس پہ نہیں، پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لیکن اس کا استعمال جس طرح سے پھر ریاست کے اندر ہوا ہے، اس کی ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں. جنید حفیظ کی صورت میں کہ جو آج بھی پچھلے کئی 13-14 برسوں سے جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، اور اس کے جرم کے اوپر آج بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور وہ اپنی یعنی قتل کی سزا سے زیادہ سزا بھگت چکا ہے، لیکن کوئی جج اس کا مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان مزاری ہے یا ان کے شوہر ہادی ہیں، اگر ایک ٹویٹ کی سزا جو ہے وہ قتل کی سزا سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آزادی رائے کی جو آج صورتحال ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی جو صورتحال ہے، جو آزادی صحافت کی صورتحال ہے، وہ سب کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سیاسی جماعتوں کی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، اور اسی طرح سے جو مقتدرہ کی صورتحال ہے. آف کورس مقتدرہ کو بھی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں بہتر ہونے کی بدرجہ عتم ضرورت ہے پاکستان کے اداروں کے اندر. تو یہ اس وقت جو کہ یہ جو 14 اگست تھا، اس پہ ہمیں بہت بیانیے سننے کو ملے ہیں، ہمیں ہر طرح کی آوازیں سننے کو ملی ہیں. اس کے باوجود لوگوں نے سڑکوں پہ نکلے ہیں، لوگ اپنے سینوں پہ پاکستان کا پرچم سجا کے بیٹھے ہیں. لیکن خدا را اگلے 14 اگست سے پہلے اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ نہ شروع ہوا، گفتگو شروع نہ ہوئی، سیاسی اداروں کے اندر بات چیت نہ ہوئی، سیاسی جماعتوں کے اندر بات چیت نہ ہوئی، تو پھر یہ معاملات جو ہیں سنگین ہو سکتے ہیں. ہمیں آج بقا کا چیلنج ہے. ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہم نے اپنا مقام بھی بنا لیا، لیکن ہمیں آج بھی معاشی آزادی کی ضرورت ہے، آئینی آزادی کی ضرورت ہے، ہمیں آج بھی بقا کی ضرورت ہے. اور یہ بقا کا چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. اس وقت پاکستان کے سامنے بے حد بڑا چیلنج جو ہے وہ بقا کا چیلنج ہے. شاید یہ کرنے کو باتیں جو ہے یا سننے کو بہت دلچسپ نہ لگے، مگر اس کے اوپر آج کے دن غور ضرور کیجیے گا. آپ کا غور کرنا، آپ کے سوچ میں اگر ذرا سی بھی تبدیلی آئے تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس پیغام کا یا آج کی اس گفتگو کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حق جو ہے وہ ادا ہو گیا. لیکن سب سے پہلے پاکستانی بن کے سوچنا ہے. بہت سارے اعتراضات کے باوجود، بہت سارے خدشات کے باوجود
اس کے باوجود کہ آج وہ جمہوریت نہیں ہے جس جمہوریت کا سپنا ہم نے دیکھا تھا، اس کے باوجود کہ وہ آئین نہیں ہے جو آئین بابائے قوم جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے لیے سوچا تھا، اس کے باوجود کہ وہ معاشرہ وہ سماج نہیں ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس ملک میں چاہتے تھے، اس کے باوجود کہ اس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنا بے حد ضروری ہے۔ سوچ پہلا عمل ہے تبدیلی کا، اور یہ تبدیلی آپ سے اور مجھ سے آئے گی۔ آپ کو بہت بہت جشن آزادی مبارک، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔